تو چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 3 بھائیوں کی، اور یہ ہمیں سکھائے گی کہ کسی بھی انسان کا اصل کردار، اس کی اصلیت مشکل وقت میں ہی سامنے آتی ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں ہر قدم پر ایک نئی آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کا اصل کردار ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ آخر کب پتہ چلتا ہے کہ کوئی اندر سے کیسا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں مرکز ہے، اور اس کا جواب وہ چھپا ہے مشکلات کا سامنا کرنے میں۔ اب جب یہ تینوں بھائی اپنے سفر پر نکلنے لگے تو ان کے والد نے انہیں کچھ ایسی نصیحتیں کی جو آگے چل کر ان کے لیے سمجھیں کہ ایک گائیڈ کی طرح کام آنے والی تھیں۔ تو ان کے والد نے انہیں 3 بنیادی اصول سکھائے۔ پہلا، ہمیشہ ایماندار رہنا۔ دوسرا، محنت سے کبھی بھی جی نہیں چرانا۔ اور تیسرا، بہت اہم، کبھی بھی شیخی نہیں بگھارنی، یعنی دکھاوا نہیں کرنا۔ بس یہی وہ 3 اسباق تھے جنہیں پلے باندھ کر وہ دنیا دیکھنے اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل پڑے۔ تو اب کہانی کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا امتحان جہاں ہر بھائی کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی جو اصل خوبی تھی نا، وہ سب کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ تو پہلی رات پہرے کی باری تھی سب سے بڑے بھائی نصر کی۔ سوچیں، گھنا جنگل، ویرانہ، اور اچانک اس کا سامنا ہوتا ہے ایک خونخوار شیر سے۔ یہاں پر نصر کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، یعنی اس کی طاقت، وہ سامنے آئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کیا اور اکیلے ہی اس درندے کو شکست دے دی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ثبوت کے طور پر اس نے شیر کی کھال کا ایک ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اچھا، اب آتی ہے دوسری رات کی۔ اس بار پہرے پر تھا منجلا بھائی نوروز۔ وہ ایک غار کے قریب پہرا دے رہا تھا کہ تبھی ایک نیا خطرہ سامنے آ گیا۔ یہاں نوروز کی بہادری، اس کی ہمت کام آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کی اور بڑی بہادری سے اس اژدہے کو اپنے سوئے ہوئے بھائیوں سے دور لے گیا اور پھر اسے مار ڈالا۔ اس نے سب کو بچا لیا۔ اور پھر آئی تیسری رات۔ اب باری تھی سب سے چھوٹے بھائی نادر کی، جو نہ صرف بہادر تھا بلکہ بہت ذہین بھی تھا، اور اس کی آزمائش بھی کچھ الگ ہی تھی۔ یہاں نادر نے اپنی چالاکی اور ذہانت کا وہ کمال دکھایا کہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی عقل لڑائی۔ وہ کسی طرح 20 ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں گھس گیا، ان کے محل لوٹنے کے منصوبے کا پتہ لگایا اور پھر اپنی ہوشیاری سے ان سب کو ختم کر دیا۔ تو ان 3 راتوں اور 3 آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آخرکار تینوں بھائی ایک شہر پہنچے، اور وہاں پہنچتے ہی انہیں سیدھا بادشاہ کے محل میں بلایا گیا۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ جب بھائی دسترخوان پر بیٹھے تھے تو بادشاہ اور اس کا وزیر چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے، اور بھائی آپس میں کھانے کے بارے میں کچھ بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے کہ یہ گوشت کسی کتے کے ذریعے پالا گیا ہے، یا اس جام سے انسان کی بو آ رہی ہے، اور یہ کہ روٹی کسی ماہر نان بائی نے ترتیب دی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، ان کی ہر ایک بات بالکل سچ نکلی۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس بھیڑ کو واقعی ایک کتیا نے دودھ پلایا تھا، انگور کی بیل کے نیچے ایک چور کی لاش دفن تھی، اور روٹیاں خود بادشاہ کے بھائی نے بنائی تھیں، جو ایک بہت بڑا نان بائی کا۔ اس سے ان بھائیوں کی غیر معمولی سمجھ بوجھ اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ اب بادشاہ ان کی طاقت، ہمت اور خاص طور پر ان کی دانائی سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اپنی 3 بیٹیوں کی شادی ان 3 بھائیوں سے کرنے کی پیشکش کر دی۔ تو اب لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ لیکن نہیں، اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی اعتماد اور بھروسے کی پوری عمارت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ نادر نے سوئے ہوئے بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک سانپ کو مارا، لیکن ٹھیک اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کیا دیکھا کہ نادر اس کے سر پر ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ بس اسی غلط فہمی کی بنا پر بغاوت کے شک میں وفادار نادر کو فوراً قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھروسہ ہی ٹوٹ جائے تو کوئی اپنی بے گناہی ثابت کیسے کرے، خاص طور پر جب سامنے بادشاہ ہو؟ یہی وہ مشکل سوال تھا جس کا جواب ایک بار پھر نادر نے اپنی ذہانت سے دیا۔
نادر نے سیدھا سیدھا اپنا دفاع نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک کہانی کا سہارا لیا۔ اس نے بادشاہ کو ایک وفادار طوطے کی تمثیل سنائی تاکہ بادشاہ کو یہ احساس ہو کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک بہت وفادار طوطا اپنے بادشاہ کے لیے ایک ابدی زندگی کا پھل لے کر آتا ہے، لیکن ایک حاسد وزیر چھپکے سے اس پھل میں زہر ملا دیتا ہے۔ جب وہ پھل ایک مور کو کھلایا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ بس بادشاہ غصے میں آ کر اس معصوم طوطے کو مار ڈالتا ہے، لیکن بعد میں جب اسے سچائی کا پتہ چلتا ہے تو اسے ناقابل برداشت پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا سبق کیا تھا؟ بادشاہ کو اپنی خوفناک غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنے وفادار طوطے کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا تھا۔ نادر نے بادشاہ کو یہی بات سمجھائی اور پھر وہ مرا ہوا سانپ ثبوت کے طور پر پیش کیا، جس سے اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ تو نادر بے گناہ ثابت ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد تینوں بھائیوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں ایک بہت گہرا اور اہم فیصلہ کیا۔ دیکھیں، ان کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک طرف تھی شاہی زندگی جہاں دولت تھی، طاقت تھی، لیکن ساتھ ہی شک اور بے اعتباری کا ماحول بھی تھا جس کا تجربہ وہ خود کر چکے تھے۔ اور دوسری طرف تھا محنت اور ایمانداری کا راستہ، جس میں شاید اتنی چمک دمک نہ ہو لیکن سکون اور بھروسہ تھا۔ اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے بادشاہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم درباری بن کر نہیں رہ سکتے، ہم اپنی محنت سے ہی زندگی گزاریں گے۔ اس ایک واقعے نے، بادشاہ کے اس شک نے انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ اصل عزت اور وقار محلوں کی چمک دمک میں نہیں بلکہ اپنے کردار کی مضبوطی میں ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخر کون سی میراث زیادہ بڑی ہے، تاج اور تخت کی یا پھر ایک مضبوط اور نیک کردار کی؟ اس کا فیصلہ شاید ہر ایک کو خود کرنا ہے۔